ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 1 اگست 2021 کو قرآن کلاس نمبر 86 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہمارا 6 پارہ سٹارٹ ہوگا. سورۃ النساء اب کنکلوڈ ہونے جا رہی ہے. آلموسٹ اینڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں. شروع میں چند ایک اہم مضامین اس میں آئیں گے اس کنکلوژن میں. اس کے بعد بنی اسرائیل کے جرائم کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے اور پھر دعوت توحید کے اعتبار سے اسے کنکلوڈ کیا ہے. یہود و نصارہ کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے دوبارہ سے. اب یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 148. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تعالی برائی کے ذکر کو بلند آواز سے کرنے کو پسند نہیں فرماتا. یعنی کسی کی برائی اعلانیہ بیان کی جائے یہ اللہ کو ناپسند ہے. اونچی آواز میں واویلا کرنا کسی کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. الا من ظلم. ہاں سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جس پہ ظلم ہوا. جس پہ ظلم ہوا اگر وہ مظلوم ظالم سے بدلہ تو نہیں لے سکتا. بلند آواز میں چیخو پکار کر کے بددعائیں دیتا ہے کسی کو ظالم کو یا اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں بڑا ظالم ہے, یہ بڑا خبیث ہے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا اور اعلانیہ کرتا ہے, تو اس کی اللہ نے اجازت دے دی ہے کیونکہ مظلوم ہے بیچارہ بدلہ تو نہیں لے سکتا. لیکن اس میں بھی کوئی یعنی ایک ایتھیکل لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ولگر گفتگو شروع کر دیں, گالیاں دینی شروع کر دیں. یعنی ایک بیلنس ہو جس کے اندر آپ پروٹیسٹ کر سکیں. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی قصاص کے کانٹیکسٹ میں کہ دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ,
یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ لوگ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو دانت کے بدلے اس کا دانت نکالا جائے گا، کسی کا کان کسی نے کاٹ لیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا. یہ اللہ نے حق دیا ہے. لیکن یہ تو اس صورت میں جب جوڈیشری ہوگی، ظالم کو کٹہرے میں لایا جا سکے گا. ایک دوسرا کیس ہو سکتا ہے کہ ظالم کو آپ کٹہرے میں نہ لا سکے، پھر اس میں مجبوراً کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو جواز کی حد تک درست ہے. لیکن اس میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ سورہ الشورى میں آیا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے، اور اگر کوئی شخص معاف کر دے گا تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا اسے قیامت کے دن اگر کسی نے کسی کو معاف کر دیا. ورنہ آپ کو اجازت ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے اتنے لیول کی برائی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ بھی کسی کی نکالی جا سکتی ہے تھرو جوڈیشری، عدالت کے تھرو، خود نہیں. رہ گیا مظلوم تو ظاہر ہے وہ تو بیچارہ واہ ویلا ہی کر سکتا ہے، چیخو پکار کر سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے. اسی آیت کے تحت اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ اگر ہم لوگ نوحے پڑھتے ہیں یا باقی آہو بکا کرتے ہیں تو ہم ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس کا کانٹیکسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ ریئل ٹائم جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ والا معاملہ. آج اگر کوئی آہو پکار کرتا ہے یا ماتم کرتا ہے تو اب جو یہ سارے جرائم کر کے مر کے اللہ کے پاس جا چکے وہ تو اپنا انجام بھگت رہے ہیں. آج تو صرف ان کی غلطیاں علمی طریقے سے ہائی لائٹ کی جائیں. اسی آیت کے تحت میں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی بابی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً آلموسٹ 3 سال پہلے ہمارے یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوا 2018 میں، تو اسی وقت یہ ٹرم میں نے ڈیوائز کی بابی کی، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں کوئی شخص کتاب و سنت کی بات کرے اسے فوراً کہتے ہیں وہابی، اور یہاں پہ ایک گالی کے طور پہ اسے پریزنٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اہل حدیث کے ساتھ. یہ وہابی وہ کہتے ہیں جی محمد بن عبد الوہاب جو سعودیہ میں ایک انقلابی لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، ان کی نسبت سے ہم انہیں وہابی کہتے ہیں. حالانکہ ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. عبد الوہاب تو ان کے ابا جی کا نام تھا اور وہ کٹر صوفی تھے. تو وہابی تو بیسیکلی یہ ہیں بریلوی دیوبندی. ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. ان کے ساتھ اگر کوئی نسبت کرنی ہے تو محمدی کریں، اور اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں، نبی علیہ السلام کی وجہ سے. لیکن انہوں نے وہابی کہہ کے، چونکہ وہ محمد بن عبد الوہاب تھا، انڈیا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسی طریقے سے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بن لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا، انہوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا. اور پھر یہ ٹرمز علماء کے ہتھے چڑھ گئیں، انہوں نے بھی ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا. حالانکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے، چیختے رہے ہم اہل حدیث ہیں، ہم محمدی ہیں، انہوں نے نہیں مانا. پھر ملکہ وکٹوریہ سے باقاعدہ اہل حدیث نے انگریزوں کے دور میں اپنا نام رجسٹر کروایا اہل حدیث. وہ اکثر آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اہل حدیث نے تو ملکہ وکٹوریہ سے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے. تو سر دیوبند اور بریلویوں کے مدرسے جو ہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رجسٹر کیے ہیں آ کے، جن کی حکومت ہے انہیں سے رجسٹر کروایا جائے گا نا. اب الہدا انٹرنیشنل جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہے وہ کینیڈا میں رجسٹر ہوئی ہوئی ہے. تو کینیڈین گورنمنٹ تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرح اس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان گورنمنٹ تو کلیم نہیں کرتی. تو جس حکومت کے تحت آپ کام کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی اس کو رجسٹر کروایا جائے گا. تو یہ تو کوئی ایپ والی بات تو نہیں تھی، انہی کے پاس رجسٹر کرانا تھا. انہوں نے تو رجسٹر اپنے آپ کو اس لیے کرایا تاکہ لوگ ان کو وہابی نہ کہیں. تو میرے خیال ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بریلوی دیوبندیوں نے تو کبھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت یا اہل سنت والجماعت کے نام سے رجسٹر نہیں کرایا. ان کی تو مسجدیں رجسٹرڈ ہوئی ہوتی ہیں اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، ساری دمیں لگا کے. اس لحاظ سے اہل حدیث ایک سٹیپ بہتر ہوئے کہ انہوں نے کم از کم اس تفریق کو کر کے اہل حدیث اپنے آپ کو رجسٹر کیا. ہمارے نزدیک تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، مسلمان اپنے آپ کو کہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، سورۃ الحج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے.
تو اب چونکہ ہم بھی توحید پہ بات کر رہے تھے، ہم بھی بخاری مسلم پہ چلنے کی بات کر رہے تھے، اگرچہ اہل حدیث بخاری مسلم میں چلنا صرف چند ایک فقہی مسائل کو کہتے ہیں، اور رفع الیدین، آمین، ہم نے تو ٹوٹلی بخاری مسلم کو فالو کیا نا، یعنی آل امیہ کی بدماشیوں کو بھی ایڈریس کیا بخاری مسلم کی روشنی میں. اس لیے ہمیں کوئی ان کے ساتھ تو منسوب نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہمیں انہوں نے کہا جی آپ کی باتیں درست ہیں لیکن یہ وہابیوں والی باتیں ہیں، آپ وہابی ہیں، چھپے ہوئے وہابی ہیں. تو میں نے اس آیت کے تحت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اور سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 کے تحت کہ برائی کا بدلہ اتنے ہی لیول کی برائی ہے آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہو گئے وہابی پھر تمہاری نظر میں، تو پھر ہم تمہارا نام رکھیں گے بابی، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا دفاع کرنے والے. یہ بابی ٹرم میں نے ڈیوائز کی وہابی کے اگینسٹ. تو اب آپ دیکھ لیں بابے بابے ہی ہر طرف ہو رہی ہے، لوگ وہابی لفظ کو ہی بھول گئے. تو پھر بڑے عرصے تک میں صرف اتنا ہی بولتا تھا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی. وہ پھر کوئی بھائی تھے، انہوں نے کال کی، عثمان بھائی سے میرے فون پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ شعر بنائیں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علم و کتابی. پھر ہم نے یہ کیا. اس کے بعد پھر ایک کوئی شاعر تھے بھائی، انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی علمی کتابی سے کریں، کیونکہ وہابی کتابی بابی تو علمی ہونا چاہیے. علم خالی تو لفظ نہیں ہوگا، علم کی نسبت چھوٹی یہ لگا کے کریں. پھر یہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہمارا نعرہ فائنل ہوا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر آپ کو پتہ ہے کافی عرصہ تو پھر یہ چلتا رہا. پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز زبان پہ جاری کر دی. میں اکثر بول دیتا تھا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. یہ ہے کتابوں کا خدا، یہ بابوں کا خدا. یعنی جب قرآن و سنت سے ہماری مروجہ تعلیمات ٹکراتی تھی تو میں جملہ بول دیتا تھا. کرتے کرتے میں نے بولنا شروع کر دیا کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو ایک کوئی بھائی تھے، وہ یعنی شاعری کے ساتھ شغف رکھتے تھے، تو انہوں نے نا میری ویڈیو کے نیچے نا اس کو مکمل شعر بنا دیا، مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. وہ میں نے کامنٹس پڑھے، میں نے کہا یار کمال اس بندے نے کامنٹس کیے. تو پھر ہمارا یہ شعر والو ہو گیا. یہ دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے شعر، یہ دونوں شعر میں ہم نے یہاں لکھ کے لگا دیے. تو یہ تھوڑا سافٹ سلوگن تھا، مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی جس خدا کا تعارف، جس دین اسلام کا تعارف ہمیں کتابیں کرواتی ہیں وہ اور ہے، اور جو ہمیں بابے بتا کے گئے ہیں وہ اور ہے. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہوئے دین میں. تو اس طریقے سے یہ کرنا، شعر و شاعری کے ذریعے مخالفین کو جواب دینا، یہ سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت نبی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ بکواسات کرتے تھے اپنے شعروں میں اس کا جواب دیتے تھے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام حضرت حسان کو دعا دیتے تھے اور کہتے تھے اے حسان تیری شاعری جو ہے کافروں پر ہمارے تیروں سے زیادہ سخت ہے. چونکہ وہ اپنے آپ کو عربی اور غیر عربیوں کو عجمی کہتے تھے. عجمی کہتے ہیں گونگوں کو. وہ کہتے تھے ہم فصیح اللسان ہیں. وہ تو عام گفتگو بھی جو ہے نا ردیف قافیے کے ساتھ کر دیتے تھے عربی. اس لیے اللہ نے ان کا غرور توڑا قرآن بھیج کے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہماری طرح کوئی ردیف قافیے اور شاعری کو کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شاعری کے توڑ میں قرآن کو بھی ایک ڈیوائن ردم کے ساتھ نازل فرمایا. تو پھر حضور علیہ السلام کی دعا ہے بخاری مسلم میں، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما. تو حسان بن ثابت اشعار میں جواب دیا کرتے تھے کافروں کے اعتراضات کا. وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں حضرت حسان والے چیپٹر میں، جس میں ان کے پورے شاعری کا کلام موجود ہے. وہ ہم نے اپنے شعیب بھائی سے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ ترجمہ پڑھوایا تھا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علم والا ہے. یعنی اگر کسی کو دنیا میں بدلہ نہ بھی ملا، بے فکر رہے، اللہ کے علم میں کس کے ساتھ ظلم ہوا، ظالم کون تھا، اور اللہ سن رہا ہے، سب کی
آہو پکار، کوئی دل سے بھی آواز دیتا ہے نا اللہ کو، اللہ سن رہا ہے، بدلے کا دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہری کوئی نیکی کرتے ہو، او تخفو، یا پوشیدہ رکھ کے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اس ظاہری اور پوشیدہ نیکیوں سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جیسے نماز ہے جماعت سے پڑھنا، یہ ظاہری نیکی ہے۔ اب کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں جماعت سے نماز اتنی نہیں پڑھتا لوگ مجھے کہیں گے ریاکار ہے، نہیں، وہ تو فرض ہے، حکم ہے۔ یا میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے، بعض لوگ اس لیے بھی داڑھی نہیں رکھ رہے ہوتے، او بھائی یہ تو حکم ہے، جہاں حکم آ جاتا ہے نا وہاں باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ ساری قصے کہانیاں پیچھے۔ یہ صرف نفلی عبادات کے لیے ہے کہ آپ چھپا کے کریں، فرائض تو ہمارے ہے ہی اکثر اعلانی ہے۔ اب سحری کے لیے اٹھنا ہے اور جا کے فجر، اب جب سحری کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو رمضان میں تو فجر عام دنوں سے بھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے، تو اب آپ کو کہ جی میں مسجد میں جاؤں گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا انہیں سحری کی تھی ہے تائیں آ گیا جلدی، تو میں روزہ رکھنا ہی چھوڑ دوں، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی جو نیکیاں ہیں وہ بعض کا شیطان ان چکروں میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو۔ بلکہ صوفیاء میں ایک پورا طبقہ ہے جن کو کہا جاتا ہے ملامتی، یعنی ملامت کرتے ہیں، وہ بظاہر ایسے کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو، اور اس سے وہ انجوائے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں برا سمجھیں، ہم اللہ کے حضور نیک ہوں گے، اور عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ کشف المحجوب میں کافی اس قسم کے واقعات موجود ہیں۔ اگر تم نیکی کرتے ہو ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے، کسی کو معاف کر دیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو ڈھیل دینے والا ہے، قدرت والا ہے۔ قدرت کے باوجود اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے، یقیناً تمہیں جزا ملے گی۔ اور وہ سورہ الشورى کے اندر پارہ نمبر 25 میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا، اور جو کوئی معاف کرے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو اجر مل جائے گا جو اس طرح کرے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روش رکھی ہے کہ جو معافی کی روش اختیار کرے گا، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ قیامت والے دن دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور زیادہ کوشش اسی روش کی کرنی چاہیے جی، آخری درجے تک ڈھیل دینی چاہیے، کسی کو فوراً بدلہ اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا نہیں کرتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا۔ یہاں پہ کسی کو کسی کا عیب پتہ چل جائے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر وہ بندہ ایسا ہے جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا مذہبی پیشوا ہے اور وہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو تو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے، لیکن ایک عام انڈیویجول کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرتی، اور اس میں بھی اس کی وہ چیز ایکسپوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ افیکٹ ہی ہیں۔ بالکل پرسنل لیول کی چیزیں جو آپ کے علم میں ہیں وہ تو اس کے اوپر گفتگو کرنا غیبت ہے۔ جب گفتگو کرنا غیبت ہے اور حرام ہے، اس کو ایکسپوز کرنا تو اس سے بڑا حرام ہے۔ لیکن بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے، جس طرح اگر کوئی شخص اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کہیں پہ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے فلاں بچے کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی غیبت کریں۔ ایسی صورت میں غیبت کرنا واجب ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں بعض جو
تقوی کے حیضہ والے لوگ ہیں نا، ان کا بھی رد کیا ہے تابعین، تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں، کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو حدیثیں گھڑنے والے ہیں ان کی برائی بیان نہ کریں، یہ غیبت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ علم حدیث میں اسماء و رجال کا علم تو ہے ہی سارا غیبت ہے، اور یہ وہ غیبت ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنا حرام ہے۔ یعنی جب تک آپ جھوٹے راویوں کا نہیں بتائیں گے یہ کذاب ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو وہ جو رسول اللہ کے ریفرنس سے باتیں بیان کر رہا ہے وہ تو پھر خود ہی بنا کے بیان کرے گا، پھر آپ اس کے نام پہ دین کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں گے۔ تو اسماء و رجال کا پورا علم، راویوں کو پرکھنے کا پورا علم، یہ غیبت کے اوپر ہی تو کھڑا ہے، اور مرے ہوئے بندوں کی غیبت ہے۔ یعنی آج اگر ہم کہتے ہیں فلاں راوی جو ہے ضعیف تھا، تو مر چکا ہے، زندہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ غیبت ہے جو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے دین افیکٹ ہو رہا ہے۔ عام مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے پردہ پوشی کی جائے، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا، ایمان والے مومنین میں سے ایک مومن کو، اور پردہ فرما لے گا، یعنی اس کا اور مخلوق سے پردہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے دنیا میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا، اور وہ گمان کرے گا کہ لو جی مارا گیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، اب بھی پردہ رکھوں گا۔ لیکن اس میں الفاظ ہے مومن۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دین پہ چلنے والا ہوگا۔ کوئی شخص 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیرے نیکیاں گناہوں پہ بھاری ہیں، لیکن یہ کام تو نے دنیا میں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ گنوا کے نا بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ میں اگر پکڑنا چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا، لیکن درگزر کیا، معاف کر دیا۔ تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ جی، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا، وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلاں برائی کی، اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ گناہ دھلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے۔ اور دوسری بات، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وضو کرنے سے تو زنا معاف ہی نہیں ہوتا، وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرنا یا دنیا کی بڑے سے بڑی بھی کوئی نیکی گناہ کبیرہ سے تو معافی کا نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود سب سے بڑا گناہ ہے اس روئے ارض کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص ایک جمعہ پڑھے ادھر سے اگلا جمعہ پڑھے بیچ والی ساری نمازاں معاف، نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان فرائض کے اوپر پابندی اختیار نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا۔ نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں عذاب قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات، سنوایا بھی نہیں گیا۔ تو بعد کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے ہیں، کہانیاں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے۔ صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر حضور نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ صحابہ کو نہیں عذاب قبر نظر آیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کا ایک مدعم نامی غلام تھا جو آپ کا سفر میں سواری کا کجاوا کستا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو۔ شہادت مبارک کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابی وہ۔ آپ نے فرمایا تم اسے مبارکیں دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت کی، اور وہ آگ کی اس کو پہنا دی گئی ہے۔
تو صحابہ کو تو آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، تو بابوں کو کدھر سے کشف اور یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں؟ پھر صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے کہ اس کا تو مال غنیمت میں کوئی ورث نہیں ہے، وہ بھی آ کے مال غنیمت میں جمع کروائی کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، اور ان کے بابوں کے دعوے سنے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں قبر کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں سب کچھ، وہ جی اللہ دکھاتا ہے، جی اللہ دکھاتا ہے تو انہوں بخاندہ رہے، اللہ صحابہ نے نہیں بخایا، جو سب سے زیادہ حقدار تھے ان چیزوں کے دیکھنے کے، کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پھیلنا تھا۔ یہ غیبی خبریں ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ امتیوں کا کام ہے رسولوں کی غیبی خبروں پہ ایمان لانا، اور یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے بابے یہ دیکھ لیتے ہیں کہانیاں۔ فضائل مال میں تو یہاں تک لکھا ہے، حضور کی وفات کے آلموسٹ 650 سال بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ شیخ قرطبی کا زمانہ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کون جنت میں ہے کون جہنم میں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی گپے مارتا ہے، اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ایک نصاب میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ایک بنڈل آف 70,000 کلمہ شریف ٹی سی ایس کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا، بس اس پہ ایڈریس لکھنا تھا، سٹیکر لگانا رہتا سی۔ میں فوراً سٹیکر لایا، یعنی میں نے دل میں اس کو اصال ثواب کر دیا، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو بخش دیا گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ 70,000 دفعہ کلمہ کسی کو بخشنے سے چاہے انہیں کام چک کے رکھا ہوئے وہ مغفرت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے کشف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی مطلب وہ ٹھیک بول رہا تھا پہلے۔ یار یہ کشف کی تصدیق تو تب ہوگی جب آپ بھی دیکھ رہے ہوں۔ جو مرضی کو بولتا رہے، اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، کو انسائڈ کر گیا اور ایک سارے کا سارا معاملہ ہو گیا۔ تو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں اقرار الحسن صاحب نے ایک پروگرام کیا نا، اس میں وہ ایک سید بنا ہوا ہے اور وہ گرم کر کے نا وہ درانتی سی وہ اپنی زبان پہ رکھتا ہے، کہتا ہے اصلی سید کی نشانی ہے کہ وہ رکھتا ہے۔ وہ آپ تے گرم کر کے رکھ سکتا ہے، اسی گرم کر کے رکھی نا ہاں تو پھر کوئی سید نہیں بچنا۔ ٹھیک ہے، اندازہ کرو یار اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اصلی سید تو وہ جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کے تو اپنے دانت 4 شہید ہو گئے، غزوہ احد میں، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں آیا کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں خیر کثیر سمیٹ لیتا۔ ظاہر جس کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ تو پہلے ہی پلان کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خواہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ باقی مجھے ضمناً یاد آ گیا کیونکہ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ، اب اندازہ کریں یہ لوگ علماء کو پڑھا کے فارغ کرتے ہیں نا تو آخر میں اپنی مہر کیا لگا رہے ہیں، یہ باتیں وہ آخری درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ سنا رہے ہیں کہ جی امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اب مجھے بتائیں جس مولوی کو درس نظامی کے کورس میں اینڈ پہ مفتی اعظم پاکستان یہ کہانی کرا کے رخصت کریں گے، انہیں آگے جا کے وڈیاں کہانیاں کرانی ہیں نا، کوئی قرآن بیان کرو کوئی حدیث بیان کرو، کہانیاں کرا کے تو آگے۔ اللہ نے ہمارے کافرین کو ایسا بنایا تھا، نالے بھی کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا جی کافرین کو کیسا بنایا تھا۔ ایک کافر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا، مفتی عزیز صاحب کی، تو کافرین کو ایسا بنایا ہوا ہے۔ پرانے کافرین کی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، قاسم نوتبی اور رشید احمد گنگوئی صاحب پبلکلی، تو وہ آپ نے سن نہیں لیا۔ اللہ نے ایسا بنایا تھا جی ان کے کافرین کو، مزے لیں ان کے کافرین کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے، اور مولوی وہ ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔
اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے 150 نمبر 151 اور 152. یہ تین آپ سمجھ لیں کنسیکٹیو آیات ہیں. اس کانٹیکسٹ میں میرا ایک کلپ بھی ہے. کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جس کو لوگ مس کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیت ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی یعنی عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں. صابی دین ابراہیمی کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی. یہ ستارہ پرست یا مجوسی نہیں، اس سے مراد. من آمن باللہ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کا اجر اس کے رب کے حضور ایسے لوگوں کا اجر پکا ہو گیا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم. وہ کہتے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کافی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، اس میں تو رسولوں میں ایمان آئے نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہادو کا جو لفظ آیا، یہودی، یہودی کون ہوتا ہے؟ جو حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہے. تو اس لفظ کے اندر ہی یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے. کوئی یہودی ایسا ہے جو کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، موسیٰ کو نہیں مانتا، اور ہے میں یہودی ہوں. کوئی نصرانی ایسا ہے جو کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا. تو انہی الفاظ کے اندر موجود ہے کہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، تو لہذا علیحدہ سے ذکر ہی نہیں ہے. دوسرا، اپنے اپنے زمانے میں تمام انبیاء کے ماننے والے اہل ایمان ہی تھے. یہودی اس وقت تک اہل ایمان تھے جب تک انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، اور عیسائی اس وقت تک اہل ایمان تھے جب تک انہوں نے رسول اللہ کا انکار نہیں کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پھر بھی مجھ پہ ایمان نہ لایا، وہ جہنم میں جائے گا. پہلے تو مسلمان ہی تھے نا، بعد میں کافر ہوئے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا انکار کر کے. تو ایمان بالرسالت ضروری ہے. اور یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس کا آغاز تو 5ویں رکوع سے ہوا ہے اس پورے مضمون کا. اس کا تو سٹارٹ ہی رسول اللہ پر ایمان لانے پہ ہے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پہلے کافر کیوں بنے ہو جب اللہ کے نبی تم میں آ گئے ہیں؟ تمہیں تو پتا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور تم لوگ کافر بن گئے. تو ایمان برسالت کا پہلے ذکر ہو چکا. پھر بھی کوئی نہ مانے تو یہ واضح ثبوت ہیں آیات 150 151 اور 152. ان الذین یکفرون باللہ، جو بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. فرق کیا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، فرق یہ کہ وہ کہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے، بعض کو ہم کوئی نہیں مانیں گے، یا ہم اللہ کو تو مانیں گے، اس کے رسول کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں. اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ کٹر کافر ہیں جو فرق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہ ہم اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو تو مانیں گے اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے. وہ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ایمان لانے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسولوں میں فرق نہیں کرنا. اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے میں، یہ ہے کفر.
مسلمانوں کا شیوا کیا ہے؟ ہم تمام رسولوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، جو سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ بھی آیا نا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان، اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، اور اللہ رسولوں میں فرق کرنا بھی کفر ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے، یہ بھی کفر ہے۔ یہ کفر کرتے تھے منافقین، حضور علیہ السلام کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی طرح کا انسان سمجھتے تھے۔ یقیناً سپیشیز تو انسانوں والی تھی، لیکن اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، وہ عام انسان تو نہیں تھے۔ اور ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے تفضیل بین الرسل، یا اردو میں کہہ لیں تفضیل بین الرسل، فضیلت دینا ایک رسول کو دوسرے رسول پر، تو وہ ثابت ہے، وہ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا، اور فضیلت بھی دینی ہے نا تو کسی کی توہین نہیں کرنی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، مسلمان نے کہا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ لڑائی میں اس نے یہودی کو تھپڑ مار دیا مسلمان نے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ شکایت لے کے آیا تو آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا کہ مجھے کسی نبی پہ اس طریقے سے فضیلت نہ دو، مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو۔ یونس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ نے عتاب کیا تھا، وہ وحی کے انتظار کے بغیر نکل گئے تھے اپنی قوم سے، اور وہ اتنا بڑا ڈیبٹ تھا کہ وہ ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لے، سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی 3 دن بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، تم نے میرا انکار کیا ہے نا، لیکن اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ علاقہ چھوڑ گئے، اجتہاد کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جب جس کشتی میں جا رہے تھے وہ چکولے کھانا شروع ہوگی سمندر میں، وہاں کے ملاحوں نے کہا کہ جی ہم میں کوئی ایسا شخص ہے، ایسا غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا ہے، تو ہم کرہ نکالیں گے، جس کے نام پہ نکلے گا نا اس کو سمندر شریف میں پھر پھینکیں گے تاکہ باقی کشتی تو بچ جائے۔ اور ان کا یہ تجربہ تھا کہ اس طریقے سے کشتی بچ جاتی ہے۔ یہ توحید کی برکت آپ دیکھیں، 3 دفعہ کرہ ڈالا، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا۔ پہلی دفعہ ڈالا لوگوں نے کہا نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتے، دوسری دفعہ پھر حضرت یونس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا سمندر میں، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے 3 دن اور 3 راتوں تک رکھا، اور وہاں پہ انہوں نے پھر دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا پورا کلپ بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر، آپ دیکھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یونس ہمیں یوں نہ پکارتا تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا، اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ گرم نہیں ہے، کہتے ہیں بڑی گرم ہے، اور کہتے ہیں بغیر وضو سے نہیں پڑھ سکتے، اگر بتی لانی پیندی ہے۔ تو حضرت یونس نے تو اتھے پڑھی ہے کہ جتوں زیادہ کوئی بدبودار اور تعفن والی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، مچھلی کا پیٹ، میدا، میدے میں سے سارا تعفن نکلتا ہے نا، اور وہاں اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے ان کی سن لی اور معاف کر دیا۔ تو وہ قوم یونس، اب چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نکلے تھے، اللہ نے ان کی قوم کو پھر وہ جب عذاب کے آثار نظر آیا انہوں نے کہا یونس تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ ساری قومیں پھر اس وقت کہتی تھی کہ یار پیغمبر ٹھیک کہتے تھے، بس وہ یونس کی قوم پھر بچ گئی، وہ انہوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، ان کا یا اللہ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دے، ہم تیرے پیغمبر کی قدر کریں گے۔ ادھر یونس علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہو گئی ہوئی تھی، اللہ نے کہا چلو اس کا بینیفٹ تیری قوم کو، اور بعض اوقات بینیفٹ ملتا تھا اور بعض اوقات اس کا قوم کے اوپر فتنہ بھی بن جاتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کوہ طور پہ
ملاقات کے لیے آنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے. اب پیغمبر سے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیز نہیں نا برداشت کرتا. اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے تو تجھے بلایا، پہلے کیوں آ گیا؟ اپائنٹمنٹ تو فلاں دن کی تھی. کہا یا اللہ تیرے شوق میں. تو کہا پھر ہم نے تیری قوم کو پیچھے فتنے میں ڈال دیا ہے، سامری نے ایک بچڑا بنایا ہے، 70,000 لوگ جو ہیں نا وہ پھر اس کے سامنے جھک کے تو اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں. ایک دن میں 70,000 یہودی قتل ہوا تھا، قتل مرتد کی سزا. ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے ان بندوں کو مارا تھا. توبہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا ہے نا کہ توبہ تو قبول ہوئی ہے، آگے بھی پڑھو کیا ہے. اللہ نے کہا توبہ قبول ہے تمہارے رب کے حضور، لیکن قتل کرو اپنوں کو. توبہ یہ تھی کہ جس نے بچڑے کو خدا مانا تھا وہ پھر قتل ہوا تھا، اور یہ قتل مرتد کی سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے جی. تو یہ جو تفریق بین الرسل ہے وہ تو ہے حرام، اور تفضیل بین الرسل جائز ہے، لیکن اس تفضیل کے اندر کسی پیغمبر کو کرٹیسائز کرنا، اسی لیے مجھے بڑا پسند ہے یہ کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لیکن اس میں جو یہ شعر ہے نا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، اس میں وہ ٹونٹ کروا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے تھے اللہ کو دیکھ کے، اور ہمارے نبی نے دیکھا، خواب میں دیکھا اور زیارت کی. تو یہ جو اس طرح کا کمپیریزن کر کے ایک کو اونچا کر کے دوسرے کو نیچا کرنا، نہ سر یہ نہیں. اور اس میں یاد رکھیے گا، یہ اکثر آپ علماء سے جذباتی ایک ڈاکٹرن سنتے ہیں سارے فرقوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ کہتے ہیں نہیں سارے انبیاء کو جتنی اللہ نے کوالٹیز دی تھی نا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اندر جمع کر دی. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہمارے نبی علیہ السلام میں ان انبیاء کی کوئی کوالٹی نہ بھی آئے تب بھی ان کی فضیلت باقی نبیوں پہ ہے، لیکن گھسیٹ کے اس کو فضیلت کو لے کے آنا ہی بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج مجھے جبرائیل نے سارے انبیاء کا امام بنایا، تو امام الانبیاء ہے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ کیونکہ امامت کا اہل وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہو. لیکن کہتے ہیں جتنے نبیوں کو معجزات دیے گئے وہ سارے حضور کو دیے گئے. سر یہ بات نہ کریں، قرآن بھرا پڑا ہے ان آیات سے کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے. تو قرآن کو جھوٹا مان لیں. ادھر تو جواب اللہ کو دینا چاہیے تھا کہ ہم نے دیے ہیں نا معجزے، دیکھو نا حضور نے اتنے مردے زندہ کیے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ نے کیے ہیں. نہیں، سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں کہ کیوں نہیں وہ معجزے لے کے آتا جو ہمیں پرانے نبیوں کے سناتا ہے. اللہ نے کہا پرانوں نے مان لیا تھا جو تم مان لو گے. سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ قرآن کی آیات تم پہ صبح شام تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہی معجزہ ہے اس نبی کا. 50 اور 51 نمبر آیت. کہتے ہیں ساری خوبیاں جمع ہیں. وہ پھر لاجکس بنانا شروع کر دیتے ہیں نا. پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ ہاں بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ ان کا معجزہ تھا کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے مریم، بلکہ مریم کی والدہ کو، حضرت عیسیٰ کی نانی کو کہا کہ ہم تیری اولاد اور پھر اس کی آگے جو اولاد ہے اس کو جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں. حضرت مریم کو بھی کہا کہ تیری اولاد کو جان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے اسے پیدا کر کے. تو حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ حضرت عیسیٰ کی خوبی ہے نا، معجزانہ پیدائش ہے نا. تو کیا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں ثابت ہے؟ ہمارے تو نبی علیہ السلام کے باپ ہیں حضرت عبداللہ. اب یہ فضیلت کس طرح نبی علیہ السلام کو آپ دلوائیں گے؟ یہ پھکی ہے. پھر ہمارے نبی علیہ السلام تو 63 ایئرس کی ایج گزار کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات فرما گئے، آپ کی قبر ہے مدینہ شریف میں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. یہ وہ اعتراض ہے جو عیسائی کرتے ہیں. پھر مسلمان منہ اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی جو تسی ڈاکٹر نہیں غلط بنائی ہے، پھر ان دیو جواب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے. اب مردے زندہ کرنے کا معجزہ نبی علیہ السلام کے حق میں تو ثابت نہیں ہے. تو جزوی طور پر کسی کو بھی کوئی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، کلی طور پر نبی علیہ السلام کے حق میں فضیلت ہے. اور یہی صحابہ کرام کے کیس میں بھی ہے. بعض فضائل ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر کو حاصل ہیں وہ حضرت عمر کو نہیں ہے، بعض حضرت عمر کو حاصل ہیں جو ابوبکر کو نہیں ہے، بعض حضرت علی کو حاصل ہیں جو باقی 3 کو نہیں ہے.
بعض عثمان کو حاصل ہیں جو باقی 3 کو نہیں ہے. تو اس طرح پک اینڈ چوز کر کے مسئلہ ہو جاتا ہے پھر خراب, اور پھر وہ لاجکس گھڑنی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کس طرح مان لیں ہم, پھر فضیلت کیسے ہوگی, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. عجیب و غریب قسم کے پھر نہ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے ہیں کہ جس طرح. تو پھر میں اس میں اور ان کو پھر ایک پھکی دیتا ہوں کہ حضرت آدم کو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا ہے کسی فرشتے نے سجدہ؟ ایک صحابی نے کیا ہے, ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, حضور نے اس کو بھی منع کر دیا اور فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا. تو حضور نے تو اپنے حق میں وہ سجدہ تعظیمی بھی بیان کر دیا جو سجدہ تعظیمی حضرت آدم کے حق میں فرشتوں نے کیا تھا. آپ کوئی لاجک بنانی شروع کرے کہ جی چونکہ اس وقت کیا تھا تو لہذا اب ہم اپنے نبی کو کر سکتے ہیں, تو یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. اس میں بھی انہوں نے پاک چھوڑی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, حضرت آدم کو جو سجدہ ہوا تھا نا وہ حضور کا نور رکھ دیا گیا تھا ان کی پیٹھ مبارک میں, بیسیکلی اس نور کو سجدہ ہوا تھا. تو حضرت آدم کی پیٹھ سے صرف نبی علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے سر, اسی بھی ادھے چوئیاں سانو ہی ہوئے ہے سجدہ. وہ انسانیت کی عظمت کو سجدہ ہوا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا خلیفہ بنایا انسان کو, اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے شاہکار کو سجدہ ہوا ہے, کسی انڈیویجول کو نہیں ہوا. وہ ہم بھی تو تھے نا. اللہ نے کیا فرمایا, قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا کہ تم سب کے سب جمع کے سیگے کے ساتھ, حالانکہ وہ 2 ہی تھے, زمین پہ اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات آئے گی تمہارے پاس, جو اس کی پیروی کرے گا قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم, اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے وہی اہل جہنم میں سے ہوں گے. تو وہ تو اللہ نے جب پوری انسانیت کو خطاب حضرت آدم کے ذریعے کیا ہے, وہ تو پوری انسانیت کو سجدہ ہوا ہے صرف یہ منوانے کے لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اس صورت میں جب وہ پیغمبروں کا ماننے والا ہو. ابو جہل جو ہے وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. فرشتوں سے افضل اہل ایمان ہے, اور وہ بھی صرف ان فرشتوں سے افضل ہیں جو رسول نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے افضل کوئی انسان نہیں ہے سوائے انبیاء کے جو انسانوں میں ہے. غیر انبیاء چاہے وہ صحابہ ہوں تابعین ہوں, ان میں سے کوئی بھی کسی پیغمبر سے افضل نہیں ہو سکتا جو فرشتوں میں پیغمبر ہے. لہذا یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے, انہوں نے اسرائیل سے روح واپس کھینچ لی تھی. عبد القادر جیلانی 1 کروڑ عبد القادر جیلانی انہوں نے مجال ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, فرشتے ہیں. خدا دا نہ آ جائے کو عقل نو ہاتھ پاؤ تو اپنی روح کیوں کڈن دیتی, پھر روح کھولی. سب کہانی ہے, اور ان کہانیوں کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اب یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے بات بنی اسرائیل کے جرائم سے متعلق. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اہل کتاب آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کوئی ایسی کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی ہے. وہ اب اس کی انالوجی بناتے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پتھروں کی سلوں کے اوپر لکھی ہوئی تورات ملی, اور آپ کہتے ہیں میرے سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے. ہونا چاہیے تھا آسمان سے ہمارے سامنے ایسے تختیوں پہ لکھا ہوا قرآن نازل ہوتا ہے انج کر کے, تیسی بھی دیکھ دیں. تو سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا ہم نازل بھی کر دیتے نا تب بھی ان کا نظر جادو ہو گیا, یہ نازل نہیں ہو رہا, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, ایکچولی نہیں نازل ہو رہا. ظاہر ہے انسان کی تو نیچر ہے نا, جب مسلمان بخاری مسلم میں حدیثیں پڑھ کے کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ ہے, آیت کا یہ مطلب نہیں یہ ہے, حالانکہ مطلب وہی نکل رہا ہوتا ہے جو ہے. تو نہ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں دل بےایمان تے اجتا ڈھیر, جو بےایمانی کرنا چاہتا ہے نا بات نہیں ماننا چاہتا, وہ لیم ایکسکیوزز جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لے گا. تو حضور کو تسلی دی جا رہی ہے, یہ جو آپ کو بار بار آ کے تنگ کرتے ہیں نا کہ آپ پہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا آسمان سے, ہم دیکھتے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک, تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے زیادہ بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں
کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام پہ تو تختیاں اللہ نے دے دی نا، تو ان سے بس یہ تو نہیں کہنا تھا کہ تختیاں، انہوں نے تو پھر اگلی کوئی اور ڈیمانڈ کرنی تھی نا. تو حضور علیہ السلام پہ بھی اگر تختیوں پہ قرآن نازل ہوتا تو اے اللہ کے نبی انہوں نے کوئی نیا بہانہ بنا لینا تھا. تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کر چکے ہیں. فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہمیں اللہ خود دکھائیں کہ اللہ کدھر ہے. ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ تو غیب کے پردے میں تو ازما رہا ہے، اللہ کو دیکھ کے تو ساروں نے مان لینا ہے. ویسے آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو اللہ کی قدرتوں میں ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے، اور نہ ماننے والے کے لیے تو جو مرضی وہ جھوٹے بہانے کرے. اس کائنات میں ہر چیز ایک اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑی ڈیمانڈ کی کہ ہم اللہ کو خود نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر اپنے غضب کا اظہار فرمایا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو انہیں ایک بجلی کی کڑک نے آ پکڑا ان کے ظلم کے سبب، اور وہ برباد کر دیے گئے. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اس کے بعد ان کا ایک اور جرم کہ انہوں نے ایک بچھڑے کو رب مان لیا، جو سامری جادوگر والا واقعہ ہے. میرا یوٹیوب پہ ڈیٹیل کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے انہوں نے کام ڈال دیا. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے اس میں بھی ان کو معاف کر دیا. لیکن معافی کیسے ہوئی؟ وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ قتل مرتد کی سزا کے ساتھ معافی ہوئی. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا تھا، کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھیں. اتنے بڑے بڑے معجزے تھے، اور فرعون پہ ان کو غلبہ بھی دیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا. بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے پختہ عہد لینے کے لیے. وہ سورہ الاعراف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں ڈیٹیل آئیں گی کہ وہ کوہ طور پہاڑ اتنا بڑا، وہ بادل کی شکل میں ان کے سر کے اوپر آ گیا تھا ہوا میں، اور اللہ نے کہا پکڑو تورات کو، نہیں تو آیا جو تو پہاڑ تاڑے ہوتے ہیں. سر اتنا وڈا وٹا بھی نہیں کہنا چاہتا، وٹیا دا بھی سردار سر دے ہوتے ہوئے تے بغیر وضو دے بھی لوگ نماز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے ان پہ طور کو بلند کیا، تو اس طریقے سے ان سے منوایا کہ عہد توڑ دیا. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ جب وہ شہر اریحا، شہر جیریکو جو بیت المقدس کے لیے پہلا شہر فتح ہوگا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شہر کے دروازے سے جب انٹر ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اور سورہ بقرہ میں آتا ہے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، ہمیں گندم چاہیے، پانڈ سن نا، بات بگاڑنی شروع کر دی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھنا. تو وہ سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے، وہ مچھلیوں والا واقعہ. یوٹیوب پہ میرا کلپ بھی ہے، بنی اسرائیل پہ بندر جو بن گئے تھے، وہ بندروں والا عذاب کیوں آیا. اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا. ہفتے کے دن کہا تھا شکار نہیں کرنا، باقی سارے دنوں میں شکار کرو. ہفتے کا دن ٹوٹلی اللہ کو دینا ہے. ویسے مسلمان اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں، ہم تو جمعے کے دن بھی کاروبار کر سکتے ہیں. قرآن میں آیا کہ جب جمعے کا دن آئے اور اذان دی جائے اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اور پھر جب نماز جمعہ پڑھو تو پھر دوبارہ سے کاروبار شروع کر دو. کیوں نہیں عثمان بھائی؟ ہاں. اور نماز کے دوران بھی موبائل آف نہ کرو، سائلنٹ پہ رکھو. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اتنی. لیکن یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ جیسے ہی جمعے کی مغرب ہوتی تھی نا، غروب آفتاب، کوئی انہوں نے دنیا کا کام نہیں کرنا تا وقت کہ ہفتے کی مغرب نہ ہو جائے. اور اس دوران انہوں نے ٹوٹلی اللہ اللہ کرنی ہے، وقف ہے اللہ کے لیے. اس میں شکار بھی نہیں انہوں نے کرنا، جو پہلے کیا وہی پکا کے کھانا ہے. اور پھر اللہ نے آزمائش کیا کی کہ وہ مچھلیاں جو پورا ہفتہ نظر نہیں آتی تھی، قرآن میں الفاظ ہیں کہ اس دن وہ پھدکتی تھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج تو سانو پھاڑ ہی نہیں سکتے.
تو ظاہر ہے پھر ان کا دل للچاتا تھا، پھر وہ شکار کر لیتے تھے۔ اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا 3 گروہ ہو گئے، ایک نے وہ کام کیا، دوسروں نے نہیں کیا، اور تیسروں نے انہیں روکا۔ تو اللہ نے فرمایا جنہوں نے روکا تھا نا ان کو تو ہم نے نجات دے دی، اور جو یہ کام کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اور تیسرے گروہ سے اللہ نے ایسی نفرت کا اظہار کیا کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور المستدرک للحاکم میں پوری حدیث ہے، ابن عباس یہ آیات پڑھ کے رویا کرتے تھے، کاش مجھے پتہ چل جائے کہ تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا ہے، کیونکہ ابن عباس کو یہ پتہ تھا کہ حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا یہ کریٹیکل ایشو ہے۔ اگر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہماری بھی پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا زمانہ بھی پایا ہے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ لحاظ کوئی نہیں کرتے تھے، بولتے بھی تھے۔ تلبیہ کے کیس میں بولے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ میرا پورا ڈیٹیل کلپ موجود ہے، بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سورہ الاعراف کی آیات میں نے کور کی ہیں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا گاڑا عہد لیا تھا، لیکن وہ عہد انہوں نے توڑ دیا۔ ہفتے کے کیس میں انہوں نے ہیلا بازی کی، اور ہیلا بازی کیا کی، وہ انہوں نے سمندر کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گڑھے کھود لیے تھے، مد و جزر کی وجہ سے جب وہ پانی اوپر آتا تھا ان گڑھوں میں قید ہو جاتا تھا، جب پانی اترتا تھا مچھلی ادھر ہوتی تھی، اتوار والے دن پھر وہ شکار کر لیتے تھے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے وہ انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ابھی ان کے جرائم کی لسٹ باقی ہے، انبیاء کو قتل کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پوری سازش تیار کرنا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔